یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. کہ قرآن وقت کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس وقت کی یہ بہت جلدی گزر جانے والا وقت ہے، کیونکہ وقت عصر وہ وقت ہے جس کا ٹائم پیریڈ بہت چھوٹا ہوتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے ابھی عصر باقی ہے اور کئی لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا یہ وقت اتنی جلدی ڈھل جاتا ہے. تو خدا نے کہا مجھے قسم ہے اس وقت کی جو بہت جلدی گزر جاتا ہے. یعنی یہ تمہاری زندگی جسے تو ابدی سمجھ رہا ہے، زندگی کا مزہ، زندگی کا سکون، زندگی کی لذتیں، زندگی کی خواہشیں اور چاہتیں، جن کو تو سمجھ رہا ہے کہ ہمیشہ اس لذت میں رہے گا، یہ لذت بہت جلدی ڈھل جانے والی لذت ہے، گزرنے والی لذت ہے. بس اس وقت میں کامیاب ہو رہا جس میں ایمان آیا. اب ہم اس وقت کے پیراہے میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. سوال یہ ہے کہ میں زندگی کیسی گزارتا ہوں؟ زندگی گزارنا کمال نہیں ہے، ایسی زندگی گزارنا کمال ہے جیسی خدا کو پسند ہے. زندگی تو ایک بلی بھی گزار لیتی ہے، زندگی تو ایک مکھی بھی گزار لیتی ہے، زندگی تو ایک مچھر بھی گزار لیتا ہے. تو کمال یہ نہیں تو دنیا میں آ کے زندگی گزارے، کمال یہ ہے زندگی ایسے گزارے جیسے زندگی گزارنے کے لیے تجھے کہا گیا. اب یہ ہے انسان کی زندگی. انسان خود کو زندگی سے جدا کر بھی نہیں سکتا، ورنہ اگر زندگی سے جدا کرے گا تو وہ خودکشی ہے اور وہ حرام ہے. تجھے زندگی بہرحال کرنی ہے. دنیا میں تو آیا یہ تیرا اختیار نہیں تھا. کچھ چیزیں تیرے اختیار میں ہیں، کچھ چیزیں تیرے اختیار میں نہیں ہیں. کس گھر میں پیدا ہوگا، کس رنگ میں پیدا ہوگا، کون سی ذات، کون سی جات، کون سی زبان، کون سا ملک، کس خطے میں پیدا ہوگا، یہ فیصلہ میرا ہوگا. لیکن مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ فیصلہ تیرا ہوگا. جنت میں جانا تیرا فیصلہ ہے، جہنم میں داخل ہونا یہ تیرا فیصلہ ہے. تو اے خدا میں زندگی کیسے گزاروں؟ تو اللہ کی آواز آئی، اے انسان جس طرح میں نے ہر شے کو ہدایت دی ہے، اس طرح ہر انسان کو ایک خاص فطرت پہ نازل کیا. یہ ایک فطرت لے کر دنیا میں آتا ہے. حیوان بھی ایک فطرت لے کر آیا، انسان بھی ایک فطرت لے کر آیا. اس کی فطرت میں اور تیری فطرت میں ایک فرق ہے. دیکھو جس طرح دین خدا نہ بدلنے والا ہے، اس طرح فطرت انسان بھی بدلنے والی نہیں ہے. میں نے تجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا اور میں نے تجھے جو دین دیا وہ دین قیم. ان دین عند اللہ الاسلام. کوئی دین میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر کسی دین کو تیرا رب مانتا ہے وہ دین اسلام ہے. نہ دین میں کوئی پھیراؤ ہے، نہ دین میں زگزیگ ہے، نہ تیری فطرت میں زگزیگ ہے. اور جس شریعت پر میں نے تجھے چلنے کے لیے کہا وہ شریعت بھی سیدھی ہے، اور جس راستے پہ تو چلے گا وہ صراط بھی سیدھی ہے. تو اگر سیدھے ہو کر چلو گے تو علی والے ہو، لیکن اگر زندگی میں ٹیڑھا پن آ گیا تو فرمایا یہ راہ کفر ہے، یہ راہ نفاق ہے. اب سوال یہ ہے مجھے چلنا کیسے ہے؟ میں نے چلنے کے لیے تمہیں 2 آرڈرز دیے. ایک آرڈر ہے انٹرنل آرڈر، ایک آرڈر ہے ایکسٹرنل آرڈر. جو انٹرنل آرڈر تھا اس کا نام ہے فطرت. جو انٹرنل کتاب ہے وہ تمہارے اندر ہی ہے، وہ کہیں نہ کہیں تمہارے دماغ میں ایک چپ ہے جو میں نے لگا دی ہے، جو تجھے بتاتی ہے کہ ظلم برا ہے، رحم اچھا ہے، کرم کرنا اچھا ہے، لیکن کسی کا مال کھانا برا ہے. اندر ہی اندر سے تجھے آواز آتی ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا اچھا ہے، کسی پر ظلم کرنا برا ہے. پیاسے کی پیاس کو بجھانا اچھا ہے، کسی فقیر کو کھانا دینا اچھا ہے. یہ تجھے آرڈر کون دے رہا ہے؟ یہ تجھے بتا کون رہا ہے؟ یہ وہی فطرت ہے جو میں نے تیرے وجود کے اندر ڈال دی.
جو فطرت اسلام ہے. بچے کو بھی پتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے اور باپ اسے جھوٹ بولنا سکھاتا ہے, اس کی فطرت کو بگاڑ دیتا ہے. لیکن بچہ کیونکہ فطرت اسلام پر ہے, جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے اور کوئی قرضی دروازے پر آتا ہے اور باپ کہتا ہے اگر کوئی پوچھنے آئے دروازے پر تو بولنا کہ بابا سو رہے ہیں یا گھر میں نہیں ہے, تو بچہ اپنی معصومیت کو لے کر دروازے پہ جاتا ہے اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ بابا گھر میں ہے, تو بچہ کہتا ہے بابا بول رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. تو یہ باپ بچے کو ڈانٹ دیتا ہے کہ تم نے ایسے کیوں بولا, کیونکہ اس کی فطرت میں جھوٹ بولنا نہیں تھا, اس کی فطرت میں سچ بولنا تھا. تو انسان میں نے تجھے فطرت اسلام پہ پیدا کیا. یہ فطرت کئی چیزوں کے ساتھ ڈھلی ہوئی ہے اور کئی چیزوں کے ساتھ سمائی ہوئی ہے. اس فطرت کے اندر میں نے خواہش کو رکھا, اس فطرت کے اندر میں نے تمنا کو رکھا, اس فطرت کے اندر محبت کو رکھا, اس فطرت کے اندر نفرت کو رکھا. اس کے وجود میں کھانے کا جذبہ بھی ہے, پینے کا جذبہ بھی ہے, نکاح کی طاقت بھی ہے. یہ انسان شادی بھی کرنا چاہے گا, یہ انسان کھانا بھی چاہے گا, یہ انسان پینا بھی چاہے گا, یہ انسان حسین چیزوں کو دیکھنا بھی چاہے گا, یہ انسان سیر و تفریح بھی کرنا چاہے گا. ہاں میں نے تمہاری فطرت میں یہ چیزوں کو رکھا, اور فطرت کبھی دین سے ٹکراتی نہیں ہے. دین فطرت کو سپورٹ کرتا ہے, فطرت دین کو سپورٹ کرتی ہے, شریعت فطرت کو بچاتی ہے, فطرت شریعت کو بچاتی ہے. تو اے انسان میں نے ایک انٹرنل آرڈر دیا, تمہارے وجود میں کچھ پاورز کو ڈال دیا. جب سے تو پیدا ہوا اس وجود میں نے محبت کے جذبے کو ڈالا, اس وجود کے اندر میں نے نفرت کے جذبے کو ڈالا, اس وجود کے اندر میں نے کھانے کے پاور کو ڈالا, اس وجود کے اندر میں نے تمہارے وجود میں پینے کی تمنا کو رکھا, شادی کرنے کی تمنا کو رکھا. اب تمنا وجود کے اندر موجود ہے, لیکن اس تمنا کو کس حد تک لے جانا ہے, یہ تمنا جو چلانی ہے یہ میں خدا تجھے بتاؤں گا. اگر کوئی دین آ کر فطرت کو روکنا چاہے, مثلا مسیحیت نے کہا کہ ہمارے پادریوں کے لیے ہے کہ وہ شادی نہ کریں, کوئی دین تمنا کو روکنا چاہے گا, تمنا رکنے کا نام نہیں لیتی ہے. دین تجھے راستہ بتاتا ہے کہ تمنا کو گزارنا کہاں سے ہے, خواہش کو گزارنا کہاں سے ہے. بدھزم نے کہا کہ اگر خدا چاہیے, اگر رب چاہیے تو صحراؤں میں چلے جاؤ, اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو شادی نہیں کرنی, تارک دنیا بن جا. کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, اولاد پیدا نہیں کرنی, کسی سے ازدواج کا تعلق نہیں بنانا. دین اسلام کہتا ہے یہ واحد دین ہے جو تمہاری کسی خواہش کو روکتا نہیں ہے, جو تمہارے کسی جذبے کو دباتا نہیں ہے. اور اگر کسی دین نے تمنا کو روک بھی دیا, مثلا مسیحیوں نے کہہ دیا کہ ہمارے جو پوپ ہے یا جو ہمارے پادری اور مولوی ہیں ان کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے, لیکن خواہش تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اگر وہ روکیں گے بھی لیکن خواہش روکنے کا نام نہیں لیتی. بس فرق یہ ہے جس راستے سے وہ روک رہے ہیں یہ خواہش اپنا طریقہ کسی اور راستے سے بدل لیتی ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے, اگر پانی بہے گا زمین پر تو پانی کو بہنے کے لیے راستہ چاہیے. اگر تو راستہ بنائے گا تو پانی اسی راستے پہ چلے گا, لیکن اگر تو راستہ نہیں بنائے گا پانی بالآخر راستہ تو اپنا بناتا ہے. اگر تو نکاح کا دروازہ بند کر دے گا, اگر تو شادی کا دروازہ بند کر دے گا, اگر تو اس کے اوپر اس کی خواہشوں اور تمناؤں کا دروازہ بند کر دے گا, وہ سارے دین تباہ و برباد ہو گئے. آج ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن اگر کوئی دین باقی ہے, اسلام کا نام باقی ہے, کیونکہ اسلام نے فطرت کا انکار نہیں کیا بلکہ فطرت کو صحیح راستہ دکھا دیا کہ اگر تجھے زندگی بسر بھی کرنی ہے اس راستے سے کرنی ہے جو راستہ میں تجھے بتا رہا ہوں. کہ مثال کے طور پر اسی کراچی میں اگر بارش کا پانی رک جاتا ہے کیونکہ گورنمنٹ نے صحیح راستے نہیں بنائے, جب راستے نہیں بناؤ گے تو پانی بغاوت کرتا ہے, اور بغاوت کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں, زندگی میں خلل پیدا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب تم صحیح فطری طریقے اور راستے کو بند کرو گے تو یہ شہوت بغاوت پہ اتر آتی ہے, یہ بھوک بغاوت پہ اتر آتی ہے اور غلط راستہ اختیار کر جاتی ہے. پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کن کن گناہوں میں مبتلا ہو گئے تھے. تو اسلام نے کہا میں تمہاری محبت کو روکتا نہیں ہوں, میں نکاح کی طاقت کو روکتا نہیں ہوں, میں تمہاری شہوت کو نہیں روکتا, میں تمہیں کھانے سے منع نہیں کرتا, میں تجھے پینے سے منع نہیں کرتا. اے میرے بندے کیونکہ میں نے تجھے بنایا ہے, میں تجھے تجھ سے بہتر جانتا ہوں, اور جو چیزیں تو کھاتا ہے ان چیزوں کو بھی میں نے بنایا ہے. مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے جسم کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز تمہارے جسم کے لیے بری ہے. تو کھاؤ, میں تجھے کھانے سے نہیں روکتا, لیکن وہ کھاؤ جو میں تجھے کہوں. شادی کرو میں تجھے شادی سے نہیں روکتا, شہوت کو استعمال کرو میں تجھے شہوت سے نہیں روکتا, لیکن اے میرے بندے استعمال ایسے کرنا جیسے میں نے تجھے کہا, کیونکہ میں تمہارے جسم کو صحت دینا چاہتا ہوں, میں تمہاری جسم کو سلامتی دینا چاہتا ہوں. لیکن اگر تم میرے غیروں کی طرح کھانے لگے تو جسم بیمار پڑ جائے گا, اور جب جسم بیمار پڑ جاتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے, اور جب روح بیمار ہو جاتی ہے تو صحیح طریقے سے عبادت نہیں
کربلا، علی رات کو عبادت بھی کر رہے ہیں اور صبح میدان جنگ میں لڑ بھی رہے ہیں، کیونکہ علی نے جسم کو ایسے پالا تھا جیسے پروردگار عالم نے کہا تھا